السلام علیکم، میں ہوں سجاد رشید، آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، عمران خان صاحب کو ایک دفعہ پھر پیمز ہسپتال میں لایا گیا۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، اس کے اوپر آج بات کریں گے۔ دوسرا بات کریں گے کہ یہ جو آنکھ کے ایشوز آ رہے ہیں، جو بھی قیدی ہیں، چاہے پنجاب میں ہیں چاہے اسلام آباد میں ہیں، تو یہ سب کو آنکھ کے جو ایشوز آ رہے ہیں یہ کیوں آ رہے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور ناظرین، آج بات کریں گے جو اسلام آباد کے انصاف پسند ججز تھے ان کا تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے پیمز ہاسپٹل لایا گیا اور انہیں ایک اور انجیکشن کی ڈوز دی گئی۔ آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کی بینائی کا مسئلہ ہے، ان کی آنکھ کا مسئلہ چل رہا ہے۔ جب انہیں پہلا انجیکشن دیا گیا تو ان کی فیملی کو نہیں بتایا گیا، بلکہ کسی کو بھی نہیں انفارم کیا گیا ان کی آنکھ کا مسئلہ کب سے چل رہا تھا، ان کی آنکھ میں کیا مسئلہ ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں چلا، یہ کسی کو نہیں بتایا گیا۔ چوری چوری ان کو پیمز ہاسپٹل لایا گیا۔ ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے معائنہ کیا اور انہوں نے انجیکشن لگائے، جس کے بعد بیرسٹر سلمان صفدر نے ان سے ملاقات کی سپریم کورٹ کے حکم کے بعد۔ تو اس میں بات ظاہر ہوئی کہ ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے، ان کی بینائی آلموسٹ چلی گئی ہے، اور پہلا انجیکشن لگنے کے بعد ان کی بینائی صرف 15% ریکور ہوئی ہے۔ تو جب یہ سب کچھ کیا گیا، انہیں جیل سے ہاسپٹل منتقل کیا گیا، تو کسی فیملی ممبر کو نہیں بتایا گیا، کسی سے ملاقات نہیں کرائی گئی، یہ سب کچھ چوری چوری ہوا۔ اب پتہ نہیں حکومت کس بات سے ڈرتی ہے، حکومت کو کیا ڈر ہے، کیوں عمران خان صاحب کی فیملی کو نہیں بتایا جاتا۔ اس بار بھی اسی طرح ان کی فیملی کو نہیں بتایا گیا، بلکہ کسی کو بھی نہیں بتایا گیا، نہ ان کے وکیل کو بتایا گیا۔ انہیں چوری چوری پیمز ہاسپٹل لایا گیا اور انہیں انجیکشن کی ایک اور ڈوز دی گئی ہے۔ عمران خان صاحب کا جو وزن ہے وہ پہلے سے ذرا کم ہو گیا ہے، ان کی طبیعت جو ہے وہ پہلے سے ڈاؤن تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اب گرمیاں بھی آ گئی ہیں تو وہاں اے سی بھی نہیں لگا ہوا، ان کو جو وزیر اعظم کا پروٹوکول ہوتا ہے جیل میں وہ بھی نہیں دیا جا رہا۔ اس کے بعد ان کی بہنیں ملاقات کے لیے گئیں، ملاقات کا جیسے آپ کو پتہ ہے دن ہوتا ہے، اکیلی ہی گئیں، کوئی ان کے ساتھ پی ٹی آئی کا ورکر نہیں تھا، کوئی پی ٹی آئی کی قیادت نہیں تھی، اور جیسے ان کے ساتھ پہلے ہوتا رہا وہ انتظار کر کر کے واپس آ گئی، ان کو ملاقات کے نہیں کرنے دی گئی۔ حالانکہ حکومت کو چاہیے تھا جیسے انجیکشن لگوایا گیا عمران خان صاحب کو، تب بھی نہ کسی وکیل کو بلایا گیا، نہ فیملی ممبر کو بلایا گیا۔ اس کے انجیکشن لگنے کے بعد جب ملاقات کا دن تھا تو تب کم سے کم ان کی ملاقات کرائی جانی چاہیے تھی، لیکن حکومت کی بے حسی ہے، پتہ نہیں حکومت کیا چاہتی ہے، حکومت کو کیا ڈر ہے جس کی وجہ سے ان کی فیملی کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ تو ناظرین، عمران خان صاحب کے اوپر جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، جو ان کو قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، جو ان کو پراپر علاج کی سہولیات نہیں دی جا رہی، جو ان کے بنیادی حقوق ہیں وہ نہیں دیے جا رہے، اس کے باوجود جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ خاموش ہے، وہ تماشائی بنی ہوئی ہے، بس تماشا دیکھ رہی ہے۔ جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، ان کو سہیل افریدی صاحب سے بڑا شکوہ ہے کہ انہوں نے جس طرح شروع میں ان کو سپورٹ دی، جس طرح حکومت نے ان کی مخالفت کی اور جو پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے وہ ان کے ساتھ کھڑے رہے، ان کو سپورٹ کیا، تو آج جب وقت آیا ہے تو سہیل افریدی بھی غائب ہیں۔ کہاں غائب ہیں یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو اب سوال پیدا ہو رہے ہیں کہ کیا سہیل افریدی صاحب بھی حکومت کی کٹھ پتلی بن گئے ہیں؟ کیا سہیل افریدی صاحب نے بھی یہ دماغ میں بٹھا لیا ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دی جائے گی، تو اس لیے انہوں نے کوششیں کرنا بھی ختم کر دی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے جو ان سے پہلے وزیر اعلیٰ تھے علی امین گنڈا پور، ان کا بھی بیان آیا تھا کہ عمران خان صاحب کی رہائی حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی، تو انہوں نے یہ دماغ میں بٹھا لیا تھا۔ تو کیا اب سہیل افریدی کے دماغ میں بھی یہی بات فیڈ کر دی گئی ہے کہ حکومت کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، حکومت کی مرضی کے بغیر نہ ملاقات ہو سکتی ہے، حکومت کی مرضی کے بغیر نہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو سکتی ہے؟ یا پھر جو حکومت نے سہیل افریدی صاحب کو ایک نااہلی کا خوف دیا تھا کہ آپ کو نااہل کر دیا جائے گا، کیا سہیل افریدی صاحب اس خوف سے اب ڈر گئے ہیں؟ کیا سہیل افریدی صاحب کو اب جو سٹیٹس ہے وہ پیارا ہو گیا ہے کہ میں کہیں نااہل نہ ہو جاؤں، جو مجھے اقتدار ملا ہوا ہے، جو مجھے وزارت ملی ہوئی ہے وہ مجھ سے چھین نہ جائے؟ اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں ان کا محمود اچکزئی سے بھی شکوہ ہے کہ عمران خان صاحب نے انہیں قومی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر مقرر کیا۔ اپوزیشن لیڈر کی ایک بڑی طاقت ہوتی ہے، ایک سائڈ پہ وزیر اعظم ہوتا ہے تو دوسری جو مخالف پارٹی ہوتی ہے اس میں اپوزیشن ہوتا ہے، ان دونوں کا سٹیٹس تقریباً 19-20 ہوتے ہیں۔
تو وہ بھی کوئی دباؤ نہیں بنا پا رہے، نہ سہیل افریدی صاحب کوئی دباؤ بنا پا رہے ہیں۔ تو یہ آخر معاملہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے، اس کے پیچھے کیا کچھ بیہائنڈ دا سین کچھ چل رہا ہے نہیں چل رہا، لیکن پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں وہ پریشان ہیں اور وہ ہر ایک سے شکوہ کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، پی ٹی آئی کے کارکن کے ساتھ ساتھ جو عمران خان صاحب کے کزن ہیں احمد خان نیازی، جو ان کے سیکیورٹی انچارج بھی تھے، انہوں نے بھی میڈیا پہ بیان دیا ہے، وہ بھی آپ کو سناتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سہیل افریدی کو عمران خان نے وزیر اعلیٰ بنایا اور ہم 6 مہینے سے انتظار کر رہے ہیں اور رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی 6 مہینے سے وہ سہیل افریدی سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ یہ تو جو وزیر اعلیٰ ہے اور پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ ہے، یہ اس کے حالات ہیں۔ آگے وہ بتاتے ہیں کہ لیکن ہمیں عمران خان کی رہائی کے لیے روڈ میپ دیتے ہیں جس سے عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکے، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے عمران خان کو فٹ بال بنایا ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ ہمیں محمود اچکزئی کے پاس بھیج دیتے ہیں، محمود اچکزئی صاحب کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جنید اکبر کے پاس جاؤ، وہاں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بیرسٹر گوہر کے پاس جاؤ، وہ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں۔ اس طرح کرتے کرتے بات دوبارہ وزیر اعلیٰ کے کورٹ میں پہنچ جاتی ہے۔ انہوں نے خان صاحب کو فٹ بال سمجھا ہوا ہے، جب بھی ان کے ساتھ سامنے بیٹھ کر بات کرو تو ان کے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ تو پی ٹی آئی کے کارکن جو ہیں، عام سے کارکن ہے، وہ بھی اس بات کو کہہ رہا ہے، اس بات کو بار بار زور دے رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے۔ مردان میں آخری واردات انہوں نے جو کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے فٹ بال کو واپس اڈیالہ جیل میں پھینک دیا ہے۔ آخری جو انہوں نے تقریر کی تھی مردان میں، انہوں نے کہا تھا کہ اڈیالہ سے پیغام آئے گا تو ہم اپنی جانیں دے دیں گے، ہم اپنا عمران خان صاحب کو باہر نکال کے لائیں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ وہاں سے کوئی جواب نہیں آنا۔ سہیل افریدی نے کہا ہے کہ جب تک عمران خان کو الہ عمل نہیں دیں گے ہم کچھ نہیں کریں گے۔ اب نہ عمران خان سے ملاقات ہو رہی ہے اور نہ ہی انہوں نے کچھ کرنا ہے۔ کبھی عید آ گئی ہے، کبھی رمضان، کبھی گرمیاں آ گئی ہیں، اور اگر پورے پاکستان میں غدار ہیں تو وہ عمران خان کا خاندان ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو بات کی جاتی ہے ان کے خاندان پہ کی جاتی ہے، ان کی بہنوں پہ کی جاتی ہے، کہ ان کی جو بہنیں بیان دیتی ہیں، ان کی بہنیں جو باتیں کرتی ہیں، ان کی وجہ سے پارٹی میں پھوٹ پڑ رہی ہے اور ان کی وجہ سے عمران خان صاحب کی رہائی نہیں ہو رہی۔ تو ناظرین، یہ عمران خان صاحب کے جو کزن اور سیکیورٹی انچارج تھے ان کا بھی بیان آیا ہے۔ جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں اور عمران خان صاحب کو چاہنے والے ہیں وہ تو فل کوشش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اوپر دباؤ بنایا جائے، سہیل افریدی کے اوپر دباؤ بنائیں کہ وہ باہر نکلیں، وہ بیان دیں، وہ پریس کانفرنس کریں، عمران خان صاحب کی رہائی کا کوئی پلان دیں، لیکن ان کی کان تک کوئی بات نہیں پہنچ رہی، ان تک کوئی پریشر نہیں پہنچ رہا۔ اب پاکستان کی عوام بھی بات کر رہی ہے، جو عام کارکن ہے، ایک نارمل انسان ہے، نہ وہ پی ٹی آئی کا ہے نہ وہ نون لیگ کا ہے، ایک غریب انسان ہے جس نے ان کو ووٹ دیا، جس نے ان کو ایم پی ایم این اے بنایا۔ اب وہ بھی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اپوزیشن پارٹی ہیں اب جو وہ بھی بات کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں اپوزیشن پارٹی ہیں، ملک میں مہنگائی ہو رہی ہے، ملک میں پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، حکومت کی کیا پالیسی ہے، حکومت کی جو بھی پالیسیز آ رہی ہیں وہ عوام کے خلاف آ رہی ہیں، وہ عوام دشمن پالیسی دے رہے ہیں۔ تو آپ باہر نکلیں، کم سے کم اگر آپ عمران خان صاحب کی رہائی کا کوئی لائحہ عمل نہیں دیتے، آپ کے پاس ان کا کوئی لائحہ عمل نہیں ہے اور آپ حکومت کے اقدامات سے ڈر رہے ہیں، تو کم سے کم آپ کا جو حق ہے، جس کے لیے آپ کو ووٹ دیا گیا، آپ وہ تو حق ادا کریں۔ آپ حکومت کے اوپر پریشر تو ڈالیں، آپ اپوزیشن تو کریں۔ آپ نہ عمران خان صاحب کے لیے کچھ کر رہے ہیں اور نہ ہی آپ ان عوام کے لیے کر رہے ہیں جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا، جنہوں نے آپ کو اسمبلی میں بھیجا صرف اس لیے کہ ہمارے مسائل حل ہوں گے، لیکن آپ نہ اس طرف دھیان دے رہے ہیں اور نہ ہی اس طرف دھیان دے رہے ہیں اور نہ ہی آپ کوئی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب جیسے حکومت مہنگائی کرتی ہے یا جیسے حکومت پیٹرول کی قیمتیں بڑھاتی ہے، جو حکومت کی غلط پالیسی ہیں، تو اگر پی ٹی آئی اپوزیشن پارٹی ہے، اگر وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، اگر وہ ریلی کوئی دباؤ ڈالتے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے، ہم مارچ کریں گے، حکومت کے اوپر دباؤ بنے گا تو وہ کچھ بریک لگائیں گے، وہ جو مہنگائی آسمان کی طرف جا رہی ہے اس کو ذرا بریک لگے گی، ان کے اندر بھی کچھ خوف پیدا ہوگا کہ ملک کے حالات خراب ہو جائیں گے، ہماری حکومت جا سکتی ہے، ہمارا ووٹر خراب ہو سکتا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کو کوئی فکر نہیں ہے، وہ نہ عوام کا سوچ رہی ہے اور نہ ہی وہ اپنے لیڈر کا سوچ رہی ہے۔ اب آپ کو پتا ہے جب پہلے میاں شہباز شریف صاحب نے پیٹرول کا ریٹ بڑھایا تھا تو انہوں نے سیدھے 458 روپے ریٹ کر دیا تھا۔
اس کے اگلے دن ہی پی ٹی آئی نے پریس کانفرنس کی، جو جماعت اسلامی کے تھے انہوں نے کہا کہ ہم ملک میں احتجاج کر رہے ہیں پیٹرول کے خلاف۔ بیرسٹر گور نے بھی پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم ملک میں سٹرائک کرنے جا رہے ہیں، ہم ملک میں ہڑتال کرنے جا رہے ہیں۔ تو اگلے ہی دن وزیر اعظم صاحب نے 80 روپے پیٹرول کی قیمت کم کر دی تھی۔ یہ صرف پریس کانفرنس کا دباؤ تھا، یہ صرف پریس کانفرنس کا نتیجہ تھا، اور اتنی انہوں نے پیٹرول کم کر دیا۔ اور اگر اپوزیشن بہترین طریقے سے اور اپوزیشن نیک نیت سے اگر یہ کردار نبھاتی ہے تو ملک میں حالات بہتر ہو سکتے ہیں، ملک میں مہنگائی کم ہو سکتی ہے، ملک کے حالات اکانومی بہتر ہو سکتی ہے، کیونکہ حکومت کے اوپر ایک پریشر بنے گا، حکومت کا ووٹ خراب ہوگا، حکومت کا نام بدنام ہوگا۔ لیکن بدقسمتی سے اس وقت جو ملک میں ہے، نہ کوئی اپوزیشن ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی عدل ہے، نہ کوئی انصاف ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ حکومت جیسے غریب عوام کی چمڑی ادھیڑ رہی ہے وہ ادھیڑی جا رہی ہے۔ اور اب خبریں آ رہی ہیں کہ جمعہ والے دن پیٹرول کے اوپر اور ڈیزل کے اوپر پھر لیوی لگنے جا رہی ہے، اور پھر پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہو رہا ہے۔ تو ناظرین اب بات کرتے ہیں، جیسے عمران خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ ہوا، ان کو انجیکشن لگائے جا رہے ہیں، ان کی بینائی تقریباً کہتے ہیں جا چکی ہے۔ 15% جو بینائی ہے یہ اتنا ہوتی ہے کہ اگر آپ کے سامنے ایک بندہ بھی بیٹھا ہوا ہے تو وہ آپ کو کلیئر نظر نہیں آئے گا، وہ آپ کو دھندلا نظر آئے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی ایک آنکھ بالکل ضائع ہو چکی ہے۔ اسی طرح بشرا بی بی کی بھی آنکھوں کا مسئلہ ہو گیا، ان کا بھی آپریشن کیا گیا ہے۔ اب یہ کیا مسئلہ ہے، کیوں یہ آنکھوں کی اگر وبا آئی ہوئی ہے تو جو قیدی ہیں ان کو سب کو چیک کرایا جائے، اور اگر باقی قیدیوں کی آنکھیں خراب نہیں ہو رہی، اگر وبا ہے تو باقی قیدیوں کی بھی آنکھیں خراب ہونی چاہیے، لیکن ان کو کچھ نہیں ہو رہا۔ آنکھیں صرف عمران خان صاحب کی خراب ہوئی ہیں، آنکھیں صرف بشرا بی بی کی خراب ہوئی ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ پنجاب میں آتے ہیں تو ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، وہ بھی شکایت کر رہی ہیں کہ میری بھی آنکھوں کا مسئلہ ہے، سیم جیسے عمران خان صاحب کی آنکھ سے پہلے پانی نکلا، پھر ان کی آنکھیں لال ہوئیں اور اس کے بعد ان کی بینائی چلی گئی۔ اسی طرح اب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بھی یہ شکایت کر رہی ہیں کہ میری بھی آنکھوں کا مسئلہ ہو رہا ہے۔ صنم جاوید انہوں نے بھی یہی شکایت کی ہے کہ میرے بھی آنکھوں کا مسئلہ ہو رہا ہے۔ تو کیا یہ وبا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور راز چھپا ہوا ہے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کامنٹ میں ضرور دیں، اور جو پی ٹی آئی کے قیادت کے حال آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں کیا رائے ہے وہ بھی آپ نے کامنٹ میں ہمیں ضرور دینی ہے، تاکہ ہمیں بھی آپ کی اظہار کا، تاکہ ہمیں بھی آپ کی رائے کا پتہ چل سکے۔ تو ناظرین آتے ہیں ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے، جو اسلام آباد کے ججز تھے جنہوں نے سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا کہ ہمارے فیصلوں میں اور ہماری جو عدالت ہے اس میں حکومت مداخلت کر رہی ہے، ہمیں میرٹ پہ فیصلے نہیں کرنے دیے جا رہے۔ جو ججز تھے انہوں نے سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا، لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا، وہاں سے کوئی خط کا جواب بھی نہیں آیا، اور نہ ہی اس خط کے اوپر کوئی ایکشن لیا گیا۔ اب ان میں سے جو 3 ججز تھے ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ اسلام آباد میں انصاف کی بات کرتے تھے، کیونکہ یہ لوگوں کو عدل دینے کی بات کرتے تھے، کیونکہ یہ میرٹ پہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو ان کا وہ ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ ایک جج کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے لاہور ہائی کورٹ بھیج دیا گیا ہے، اور دوسرے جج کو پشاور ہائی کورٹ بھیج دیا گیا ہے، اور ان میں سے ایک جو فیمیل جج تھی ان کو کہا جا رہا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ بھیج دیا گیا ہے۔ تو وہ جو برے ججز تھے جو اسلام آباد کو پسند نہیں تھے، اب وہ ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، اور اب اسلام آباد میں انشاءاللہ انصاف کا بول بالا ہوگا، ہر بندے کو عدل ملے گا، ہر بندے کو انصاف ملے گا۔ تو یہ ہے ناظرین ہمارے عدالت کے حالات، عدالت کی سچویشن یہ ہے، ہمارے ملک میں انصاف کی سچویشن یہ ہے۔ پھر کہتے ہیں جی ملک میں کاروبار نہیں ہو رہا، ملک میں کوئی انویسٹر نہیں آ رہا، ملک ترقی نہیں کر رہا۔ جب آپ کے ملک میں انصاف نہیں ہوگا تو آپ کے ملک میں کبھی بھی ترقی نہیں ہو سکتی، کبھی بھی ترقی نہیں ہو سکتی۔ عدالت کے اوپر جو غریب بندہ ہے، امیر بندہ ہے، جو بھی ہے، ہر ایک کو عدالت کے اوپر یقین رکھنا ہوگا۔ انہیں پتہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، ہم عدالت میں جا کے انصاف لے لیں گے۔ اگر یہ پہلے کریں گے تو ہی آپ کا ملک ترقی کر سکتا ہے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی اپڈیٹس جس کے اوپر ہم نے آپ کو تجزیہ دیا۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کومنٹ سیکشن میں ضرور کیا کریں۔ اس کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔